ڈاکٹر طاہر طوسی نواب آف کالا باغ کے داماد ہیں اور لندن میں مقیم ہیں، اور لندن میں اچھی خاصی وہ ایک پرسنالٹی ہیں اور ایک اچھے خاصے کہہ لیں بزنس مین ہیں، ڈاکٹر ہیں، ہاسپٹل ہیں ان کے اپنے، اور پاکستان کی یا پاکستان سے جانے والی جو بڑی بڑی شخصیات ہوتی ہیں وہ ان کی میزبانی بھی کرتے ہیں اور بڑا ایکٹیو رول پلے کرتے ہیں۔ ان کے فارم ہاؤس کے اوپر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ہر سنڈے کو یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ وہاں پر جاتے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ ان کی پرانی دوستی ہے، اور جس کو کہتے ہیں نا گھریلو لیول کے تعلقات، نجی لیول کے تعلقات، خاندانی جو آپس میں ہوتا ہی ہے تعلق داری، وہ ہے۔ ان کے فارم ہاؤس کے اوپر کہا جا رہا ہے، یہ اطلاع ہے ہمارے ذرائع کے حوالے سے، کہ ایک ملاقات ہوئی نواز شریف صاحب کے ساتھ ایک پاکستان سے آئی ہوئی شخصیت کی، اور وہ شخصیت بیسیکلی کمپین کر رہی تھی کہ پاکستان کو انٹرنیشنلی بہت مجبوری ہے کہ معاملات جوں کہ تو ہیں، میں سیاسی معاملات کی بات نہیں کر رہا، میں جو پولیٹیکل فیسز ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جو دیگر معاملات ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ وہ بہت ضروری ہیں، اور ان کا مطلب رہنا اور معاملات جو کہ تو چلنے چاہیے، یہ کچھ انٹرنیشنل گارنٹیز ہیں اور مجبوریاں ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ سال ڈیڑھ سال برداشت بھی کریں، اور ساتھ میں یہ بھی ان سے یہ بات کہے گی کہ آپ اس کے بعد جو ہے وہ ان کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی وہ والا سلوک نہیں کریں گے جو آپ کا ماضی کا حصہ ہے یا ماضی میں جو کچھ آپ نے کیا ہے، تو لہٰذا سیف جو ہے وہ فیوچر بھی اس کی بھی ضمانت آپ سے درکار ہے۔ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان سے ابھی تازہ ملاقات کر کے آئے ہیں سہیل وڑائچ صاحب، اور وہ کہیں پر بیٹھ کے جو بات کر رہے تھے کہ جی کہ نواز شریف صاحب کو عمران خان نے رہنا ہے، الیکشن ہونے ہیں، حکومت میں آنا ہے کہ نہیں آنا ہے، اس سے زیادہ اب فکر پاکستان کی ہے۔ تو یہ پاکستان کی فکر کیا ہے، مطلب کیا ایشوز ہیں؟ تو کچھ لوگ یہ بھی اطلاع ہے کہ یہ کمپین لے کے چل رہے ہیں جنہوں نے نواز شریف صاحب سے ملاقات کی، وہ صرف نواز شریف صاحب سے ملاقات نہیں کر رہے، اور بھی کچھ جگہوں پر ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ تو اب کچھ لوگ جو ہیں جو اس ساری صورتحال کو سمجھتے ہیں اور جو ایک خاص نظم و ضبط کے بندھے ہوئے ہیں، وہ اپنے نظم و ضبط، روایتی نظم و ضبط سے ہٹ کر وہ رابطے کر رہے ہیں، اور نواز شریف صاحب کو بھی پیغام پہنچا رہے ہیں کہ جی کہ آپ نے یہ والے جو کام ہیں کسی کو اس طرح کی تسلی نہیں دینی کہ تمہارا جو ہے وہ مطلب کہہ لیں کہ انٹرنیشنل مجبوریوں کی وجہ سے آپ نے کم از کم مجبور نہیں ہونا، آپ معاملات کی نزاکت کو سمجھیں۔ اور پھر اس کے بعد جو صورتحال ہے وہ مطلب میرے ذہن میں جو بات آتی ہے وہ یہ جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی جو بنی ہے، اس کے اوپر جو عمران خان صاحب نے جو خطاب کرتے ہوئے ایک بات کہی تھی، اور وہ بات مجھے پھر بڑی دور تک لے جاتی ہے، اور وہ بات مجھے لے کے جاتی ہے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی طرف اور حکیم سعید صاحب کی طرف۔ ان کا وہ وجدان تھا، وہ ان کے خیال تھے، یا وہ ان کے خدشات تھے، پتہ نہیں کیا تھا، کیوں وہ یہ والی باتیں کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نیشنل سیکیورٹی معاملہ، نیشنل سیکیورٹی پالیسی کو پبلک کرنے کا ہے، اور عمران خان صاحب کھڑے ہو کے یہ والی بات کر رہے ہیں کہ جی کہ جب آپ کو پیسے لینے پڑیں انٹرنیشنلی فورمز کے، آئی ایم ایف کی بات اگر کریں کہ ان سے جب آپ کو جا کے پیسے لینے پڑیں تو پھر سیکیورٹی تو کمپرومائز ہوتی ہے۔ اب پاکستان کی سیکیورٹی کا کمپرومائز ہونا جو ہے وہ کیا ہے؟ نواز شریف صاحب کیوں پریشان ہیں؟ یا پھر یہاں پر بھی لوگ جو نواز شریف صاحب کو فون کر کے کہتے ہیں کہ پائن تسی ڈٹے رہنا، آپ نے یہ والے کام نہیں کرنے، آپ نے یہ والی باتیں نہیں ماننی، جو آپ کو لوگ جو ہیں وہ کمپین کر رہے ہیں، جو آ کے آپ کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں، ان سے ذرا تھوڑا سا اجتناب کرنا ہے آپ نے، صورتحال کی نزاکت کو سمجھیں۔ تو وہ نیشنل سیکیورٹی کیا ہے؟ جب آپ نیشنل سیکیورٹی کے اندر فوڈ کو، ہیلتھ کو لے آئیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فوڈ ہے یا خوراک ہے یا کہہ لیں کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ کمپرومائز اگر مطلب ہو رہی ہے تو پھر قربانی کس کی دینی پڑے گی؟ میں سعید چوہی صاحب کے ایک ولاگ کا آپ کو حوالہ دیتا ہوں۔ انہوں نے پچھلے دنوں ایک ولاگ کا میں یہ والی بات کہی ہے، 2 دن پہلے میرا خیال ہے یہ جمعے والے دن انہوں نے یہ والی بات کہی کہ جی کہ اس وقت اسلام آباد میں مختلف حلقوں میں وہ جو قابل ذکر حلقے ہیں وہاں پر بیٹھ کے اب یہ کمپین شروع کر دی گئی ہے کہ جی سیکی کرنے نے بم شم،
ہم نے کیا کرنے ہیں گولے برود. تو میرا مطلب ہے کہ یہ کمپرومائز اگر کہیں پہ ہو رہا ہے کس چیز کے اوپر ہو رہا ہے, اور پھر جو انٹرنیشنلی کو ڈیزائن اگر کر رہا ہے تو کیا کر رہا ہے کہ, اور وہ بڑی ایک عام بات ہے, میں کسی وہ کہہ لیں کہ وہ اس طرف نہیں جا رہا کہ جی کہ پاکستان کے پاس بم ہونے بڑے ضروری ہیں, یہ ہے وہ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ان چیزوں کے لیے, جن میں ان کے نام بھی نہیں لینا چاہ رہا, ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں, ہم نے پیٹ کاٹے ہیں, ہم نے پتہ نہیں وہ کیا کیا چیزیں, کون سے فیزز سے ہم گزرے ہیں. تو وہ ایک دم ہم کیوں کمپرومائز کرنے والی اس طرح کی پاکستان میں ایک دفعہ پھر یہ باتیں شروع ہو گئی ہیں. اور پھر وہ جو کمپین جا کے کر رہے ہیں اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ میں نے تو پاکستان کی فکر پہ گئی, ان کے پاکستان تک ہی بڑھے گا. تو وہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پاکستان کے متعلق جو ڈیزائن کر کے سوچ کے بیٹھی ہوئی ہے, وہ پاکستان کے اندر جو ہیں وہ فیل کر رہے ہیں کہ شاید اس کے اوپر بڑی تیزی سے کام جاری ہے اور اس طرف بڑھا جا رہا ہے. اب پاکستان کی 2 پولیٹیکل پارٹیاں, پاکستان پیپلز پارٹی, یہ کچھ کہنے والے کہتے ہیں کہ ان کا بھی پتہ کریں کہ وہ بیٹھے کیا سوچ رہے ہیں کہ یار کہ ہن بڑھے گا کی. اور جس طرح IMF کو جو اسٹیٹ بینک جو ہے وہ اس کے ہاں پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی یہ والی بات کہی, نون لیگ نے بھی بات کہی. یہ سادہ باتیں نہیں ہیں کہ اب آپ پاکستان کی بیسیکلی کہ جو قومی دولت ہے وہ اس کا نگہبان جو ہے یا وہ جو ادارہ ہے وہ آپ نے گروی رکھ دیا. تو جب آپ نے پاکستان کی اکانومی کو یا پاکستان کے خزانے کو, پاکستان کے بینک کو, اسٹیٹ بینک کو ہی گروی رکھ دیا, تو پھر آپ اور کیا کیا گروی رکھ سکتے ہیں صرف وہ کیا اس کو کہیں گے اکانومی کے نام کے اوپر. تو یہ سوچنے والی باتیں ہیں. اور جو انٹرنیشنل جی ڈیزائن جو کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ یہ والا کام پہلے تو یہ چیزیں ان سے لیں گے, اور اس کے بعد جو ہے کہ پھر وہ جو بالکل کمر توڑنا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ادھر سے جو ہمارا ایسٹرن بارڈر ہے, وہ جو ڈیورنڈ لائن کو جو لوگ نہیں مان رہے, وہ پھر جو ہے وہ مطلب وہ ڈیزائن بڑے خطرناک ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید کوئی اور کسی چیز کا ظہور ہو, مطلب کوئی پختون جو ہیں وہ کمبائنڈ کر دیے جائیں, بلوچستان. یہ بھارت کی خواہش ہے, امریکہ کی خواہش ہے کہ یار کہ یہ پہلے تو ڈس آرم کیا جائے, ایک جس کو آپ کہتے ہیں ایک کور اسٹیٹ, ایک کہہ لیں کہ یہ مجھے بات بڑی گھسی پٹی لگتی ہیں. یہ مجھے وہ لال ٹوپی والے کے مفروضے اس طرح کے لگا کرتے تھے, اور بڑے مجھے عجیب و غریب قسم کی وہ گھن آیا کرتی تھی ان کے الفاظ میں, ان کے نیریٹو میں. لیکن میں وہ بات کہنے کے اوپر مجبور ہوں کہ عالم اسلام میں جو اگر کوئی کور اسٹیٹ ہے تو اس کو کور اسٹیٹ نہیں رہنے دینا. اس کو آپ یہ لگا لیں کہ جی کہ بڑے غیر ذمہ دار لوگ ہیں, یا یہ کہ یہ اگر مطلب یہ کہ فاقوں میں مریں گے, اکانومی ان کی بیٹھ جائے گی, تو پھر ان کو جناب یہ کہیں یہ والا کام نہ شروع کر دیں کہ جناب کہ اپنی یہ صلاحیت, تو لہٰذا ان سے صلاحیت بھی لیں, وہ لوگ بھی لیں کہ یہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر نہ کر سکیں, اور وہ ساری چیزیں بھی لے لیں جن کے اوپر یہ چیئرمین بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو مطلب اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں. اور جو کمپین کرنے والے ہیں ان کو اپنی پڑی ہوئی ہے, عمران خان صاحب کو یہ پڑی ہوئی ہے کہ میں مطلب چلتا رہا, اور انٹرنیشنلی جو چیزیں ہیں وہ پاکستان کی سلامتی سے متعلق جو ہیں وہ عجیب و غریب شکل اختیار کر رہی ہیں, خوفناک شکل اختیار کر رہی ہیں. چند لوگوں کو اپنے فیوچر کی پڑی ہوئی ہے, کسی کو اپنی سیاست کی پڑی ہوئی ہے, کسی کو کیریئر کی پڑی ہوئی ہے, لیکن اندر کھاتے وہ سمجھ بھی رہے ہیں کہ پاکستان جا کس طرف رہا ہے, پاکستان کو اس راستے پہ کس طرح کون لے کے جا رہا ہے. اور اس میں کچھ لوگ تو معاون و مددگار بھی بنے ہوئے ہیں. تو بڑی سینسٹیو صورتحال ہے جس پر اس سے زیادہ کھل کے بات کرنا نہ میرے بس میں ہے, اور نہ میں اسے زیادہ کرنا بھی چاہتا ہوں. YouTube پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.